بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى۔ حامیم، حروف مقطعات، اللہ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ عین سین قاف، اللہ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف۔ کس طرح؟ یعنی جس طرح سارے نبیوں کی طرف وحی کیا گیا اسی طرح آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی یہی وحی کیا جاتا ہے۔ کیا؟ اللہ العزیز الحکیم، وحی کون کرتا ہے؟ اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، اسی نے وحی کیا آپ کی طرف، اسی نے پہلے نبیوں کی طرف۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اگر پہلے نبیوں کو تم مانتے ہو تو جس اللہ نے پہلے نبیوں کو وحی کی اسی نے اس نبی کو بھی وحی کی ہے، تو اس کو بھی مانو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کے لیے، اور وہ بلند ہے، العزیز وہ غالب ہے۔ اللہ تعالی بلند ہے اور ہر چیز پہ وہ غالب ہے۔ علی بلند، عظیم بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے۔ والملائکۃ، اور فرشتے۔ یہ آسمان کیوں پھٹے؟ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی جلالت اتنی زیادہ ہے، قریب ہے کہ آسمان اس کو برداشت نہ کرے اور پھٹ جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی رحمت سے اس کو روکے ہوئے، وگرنہ جو آسمان پر بوجھ ہے نا، آسمان پھٹ جائے اس کو برداشت نہ کر سکے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بتا دیا کہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا زمین والوں کے لیے استغفار یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب کو ذرا لیٹ کر دے، توبہ کا موقع دے دے تھوڑا سا۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا لیے، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر کارساز نہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن عربی زبان کے اندر۔ وکذالک، اور اسی طرح، یعنی واضح صریح وحی جس طرح ہم نے پہلے کی، ہم نے آپ پر اس قرآن کو بھی وحی کیا، یعنی پہلے نبی پر جس طرح واضح وحی کی اسی طرح آپ پر بھی اس واضح قرآن کو وحی کیا۔ لتنذر ام القری ومن حولہا، تاکہ آپ ڈراؤ مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس کے ارد گرد ساری دنیا ہے۔ ومن حولہا سے مراد صرف عرب نہیں ہے، پوری دنیا مکہ کے ارد گرد آتی ہے، کیونکہ مکہ دنیا کا سینٹر ہے، دنیا کا درمیان ہے مکہ، باقی ساری دنیا اس کے دائیں بائیں ہے۔ تو آپ ام القری، مکہ والے اور جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو ڈراؤ۔ وتنذر یوم الجمع، اور آپ جو جمع ہونے کا دن ہے قیامت اس سے ڈراؤ۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا ان کو ایک دین والا کر دیتا، سب ایک دین پر ہوتے، یا سب گمراہ ہوتے یا سب ہدایت پر ہوتے۔ اللہ چاہتا تو ایک طریقے پر رکھتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت یعنی دین اسلام میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور مشرکوں کے لیے نہ کوئی دوست ہے
اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ نے سب کو، اللہ چاہتا تو جبراً اسلام میں سب کو داخل کر دیتا، لیکن اسے ایسا نہیں کیا۔ یا وہ چاہتا سب کو ہی گمراہ رکھتا، نہیں، لیکن اس نے ایک طریقہ رکھا ہے، وہ اپنی ہدایت میں اسے داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے اپنی ہدایت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ معبود بنا لیے ہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ ہی ان کا اصل دوست ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف۔ یہ بڑے واضح قانون اللہ نے دیا۔ تم عقیدے میں اختلاف کرتے ہو، جی انبیاء غیب جانتے کہ نہیں جانتے، حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نور تھے کہ بشر تھے، ان کے پاس کسی چیز کا اختیار تھا اللہ کے اختیارات میں سے کہ نہیں تھا، وہ زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں، تم یہ اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اس کا فیصلہ اللہ کی طرف کرو۔ نبی کی نماز کیسی تھی؟ رفع الیدین والی، بغیر رفع الیدین کی، فاتحہ والی، فاتحہ کے بغیر، سینے پہ ہاتھ تھے کہ نہیں، لا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس کا حکم لیا سب۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، وہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنا دیا، ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں میں سے بھی اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے، یذرؤکم فیہ، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس میں، اسی زمین کے اندر وہ تمہیں زیادہ کرتا ہے، یذرؤکم فیہ، اور اس جوڑے میں وہ تمہیں زیادہ کرتا ہے، رحم کے اندر زیادہ کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کی لفظی معنی تو یہ بنتا ہے اس کی مثل کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب مثل ہے لیکن نہیں۔ اہل علم نے اس میں نقطہ یہ لکھا کہ کاف صفات کے اندر تشبیہ کی نفی کرنے کے لیے، اور لیس ذات میں تشبیہ کی نفی کرنے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کئی عقیدے بیان کیے۔ ایک مشبہہ کا عقیدہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ ہے، یعنی اللہ کو وہ تشبیہ دیتے ہیں، ان کا رد کیا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ السمیع البصیر، وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، اس کا مطلب شباہت کی جو نفی کی جا رہی ہے اس سے صفات کی نفی لازم نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا جی اللہ نہیں دیکھتا، کیوں؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، تو یہ مشابہت ہوگی۔ اللہ نے ان کی بھی نفی کی کہ ظالمو، تم نے مشابہت کی نفی کرنی تھی، تم نے صفات کی نفی کر دی، تم نے کہا آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کی۔ اللہ تو بصیر ہے، سمیع ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ تو اس میں مؤولہ، تعویل کرنے والے، مفوضہ، اس کا معنی چھوڑ دینے والے، جی اس کا معنی ہی نہ کرو اللہ کی صفات کا، بس چھوڑ دو، یہ مبہم چیز ہے۔ اللہ نے سب گمراہ فرقوں کا یہاں پر رد کیا۔ خیر عقیدے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ چابیوں سے مراد زمین کی خیر اور آسمان کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گا تو خیر آئے گی، کیونکہ چابی اس کے پاس ہے، یعنی خیر اس کے پاس ہے۔ وہ نہیں چاہے گا تو کوئی اور آپ کو زمین و آسمان سے خیر نہیں دے سکتا، یہ معنی چابی کا۔
وہ رزق کو فراغ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ دیکھو لہٰذا کبھی بھی رزق کے زیادہ یا کم ہونے پر ٹینشن نہ لو۔ کیوں؟ یہ نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، نہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کی نیکی تقویٰ سے، یہ تو رب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے۔ اور وہ سننے والا ہے، اور وہ انہ بکل شیء علیم، بے شک ہر چیز کو جاننے والا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اس نے مشروع قرار دیا تمہارے لیے دین میں سے وہ جس کے ساتھ نوح وصیت کر گئے تھے۔ اس نے تمہارے لیے وہ دین چنا، واضح کر دیا وہ طریقہ جس کی وصیت نوح علیہ السلام بھی کر گئے تھے، جس کی اس نے وصیت نوح کو کی تھی، اسی دین کی تمہیں وصیت کی ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جس کی ہم نے وصیت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کی۔ وہ کیا تھا؟ ان سب کے لیے وصیت کیا تھی؟ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، اس کے اوپر ثابت قدم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تم فرقہ واریت میں نہ بٹو۔ یہ معنی پیچھے گزر چکے۔ اقیم الدین سے مراد اللہ کی توحید، ایمان، اس کے رسولوں کی اطاعت، یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ فرقوں میں نہ بٹو، یعنی توحید میں اختلاف نہ کرو اور ان چیزوں میں اختلاف نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر وہ توحید اور وہ کلمہ توحید، وہ دعوت بتوں کو ترک کر دینا، یعنی توحید اور طاغوت کا کفر، ان کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے، بڑی ان کو اس سے تکلیف ہوتی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں وہ بکھرے مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، جب علم آ گیا تو وہ بکھر گئے۔ کیوں؟ وہ کیوں بکھرے؟ کیونکہ علم کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ علم کو اگر قبول کرتے تو پھر اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف ہمیشہ علم کو نہ قبول کرنے سے ہوتا ہے۔ حدیث کو نہ مانیں گے اختلاف ہوگا، آیتوں کو نہ مانیں گے اختلاف ہوگا۔ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، سرداری طلب کرتے ہوئے، یہ ان کا جو آپس کے اندر اختلاف ہوا تھا نا، یہ فہم کا اختلاف نہیں تھا کہ کسی کو سمجھ آئی اور کسی کو نہیں آئی، بلکہ سمجھ سب کو آ گئی تھی۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کا عہدہ، اس کی طلب اور اس کی تمنا میں اندھے ہو گئے تھے۔ یہ بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے کفر کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر کلمہ نہ ہوتا تیرے رب کی طرف سے سبقت لے جا چکا کہ ان کو عذاب ابھی دنیا میں نہیں دینا، اگر نہ ہوتا کلمہ سبقت لے جا چکا تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر مدت تک، تو لقضی بینہم، البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، عذاب آ چکا ہوتا ان پر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے، ان یہودیوں عیسائیوں کے، اور وہ وارث بنائے گئے کتاب کے، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ من بعدہم، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے گزرنے والوں کے بعد، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے جو امتیں گزری ان کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو ان کا وارث بنایا گیا۔ اور مجاہد یہ کہتے ہیں کہ من بعدہم سے مراد جو ہے نا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مشرکین مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے یہود و نصارہ تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفار مشرکین اور کافر ہیں عرب میں سے، جو قرآن کے وارث بنائے گئے، اس کے بعد کہ وہ کتاب کے ان کے وارث، یعنی اس سے پہلے بھی وہ کتاب کے وارث بنائے چکے۔ لفی شک منہ، البتہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک در شک میں ہے، شک میں ہے، مریب، شک در شک۔ فلذلک فادعوا، پس اسی لیے آپ دعوت دیجیے اللہ کی توحید کی، اکٹھے ہو جانے کی، انبیاء کے دین پر چلنے کی۔
آپ ان سب کو دعوت دیجئے، وستقم، اور مستقیم ہو جائیے، ثابت قدم ہو جائیے، چلیے اس دعوت پر، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، قرآن پر یوں قائم رہیں جیسے آپ کو قائم رہنے کا حکم دیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی باطل خواہشات کے پیچھے نہ چلے، وقل آمنت بما انزل اللہ، اور آپ کہہ دو میں ایمان لایا اس پر جس کو اللہ نے اتارا، من کتاب میں سے، وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کسی قسم کی حجت بازی نہیں ہے، حق واضح ہو چکا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، حجت جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں ہمارا تمہارا، حق واضح ہو چکے، اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہمیں جمع کرے گا، ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پلٹنا، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس نے قبول کر لیا ان کے لیے، من بعد ما استجیب، یعنی کہ کچھ لوگوں کو اس نے اپنے دین کے لیے چن لیا اور وہ اس کے دین میں داخل ہو گئے، اور یہ دین کے لیے چنے جانے والوں کو اور دین میں داخل ہونے والوں سے یہ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کے رسول کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی لوگ جب اسلام لے آئے، والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اس کی دعوت کو جب قبول کر لیا گیا، یعنی لوگ مسلمان ہو گئے، تو یہ جھگڑتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا زمانہ دوبارہ پلٹے، حجتہم داحضہ، فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہوں، وہ مشرکین مکہ ہوں، وہ کوئی ہوں، ان کی دلیل وہ زائل ہو جانے والی ہے، لا ثبات لہا، اس کو کسی قسم کی ثابت قدمی نہیں، وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غضب ہے، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے آخرت میں، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، والمیزان، اور اس نے ترازو اتارا، اس نے کتاب بھی حق کے ساتھ اتاری اور اس نے ترازو بھی اتارا، کتاب تاکہ اس سے تم رہنمائی لو، ترازو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو اس پر تولے، وہ کتاب کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے جی ترازو سے مراد جزا اور ثواب کی طرف اشارہ ہے، اور گناہوں کے اوپر سزا کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ، اور آپ کو کس نے معلوم کروائے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، آپ کہتے ہو قیامت کب ہے، آپ کو کس نے بتایا، کیا بتا قیامت قریب کھڑی ہو بالکل، يَسْتَعْجِلُ بِهِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جلدی طلب کرتے ہیں مذاق کرتے ہوئے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهُ، ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ وہ آ نہ جائے کہیں جلدی، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت حق ہے، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار جو جھگڑتے ہیں نا قیامت کے معاملے میں، آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ دور کی گمراہی میں پڑے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا نرمی کرنے والا اپنے بندوں کے لیے، بڑی نرمی کرتا ہے، ان کے جرائم پر، ان کی سرکشیوں کے باوجود ان کا نفع دیا جا رہا ہے، اس کا حلم، اس کی بردباری، وہ سب ان کو معاف کیا جا رہا ہے، یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا رزق دیتا، وہ القوی العزیز، وہ طاقت والا اور غالب، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے آخرت کی کھیتی دیں گے، یعنی جو دنیا میں عمل کر کے آخرت میں اللہ سے صلہ چاہتا ہے اس کو آخرت میں ملے گا، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا چاہتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ دنیا چاہتا ہے تو بھی، برے اعمال کے ساتھ دنیا چاہتا ہے تو بھی، نؤتہ منہا، ہم اس سے اس کو دنیا دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی نیک عمل آخرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کو آخرت دے گا، اگر نیک عمل دنیاوی مفاد کے لیے کرتا ہے تو دنیا کا مفاد ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔
ہم لہم شرکا، بلکہ ان کے لیے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، انہوں نے ان کے لیے کچھ اپنے دین بنا رکھے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو ان مقلدین کو، ان صوفیاء کے سلسلوں میں پیروکاروں کو، ان کے وظیفے اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کی نمازیں اور ان کی عبادتوں کے طریقے، ان کے درود اپنے، ان کی نمازیں اپنی، ان کے چلے اپنے، ان کے عبادت کے طور طریقے اپنے، سب کچھ اپنا بنا، جو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ان کو، اللہ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، لیکن یہ اس پر چلتے ہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلہ کن کلمہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، آپ دیکھو کہ ظالموں کو وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے گناہ کیے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان کے اوپر واقع ہونے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنتوں والے باغات میں ہوں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْكَبِيرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ فضل ہے بہت بڑا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے، اپنے بندوں کو وہ اس فضل کی تو خوشخبری دیتا ہے۔ کون سے بندے اس کے؟ عبادہ الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ ان سے کہہ دو میں نہیں تم سے سوال کرتا کسی اجر کا سوائے مودۃ، اس محبت کا، فی القربى، جو رشتہ داری میں ہے۔ مودت سے مراد محبت ہے، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اتنی تو میرے ساتھ رکھو نا، ٹھیک ہے میں تم سے زائد نہیں چاہتا، جو بندہ رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کا حیا کرتا ہے اتنا رکھو، تم اتنے ظالم ہو، تم اس سے بھی آگے نکل گئے۔ یہاں سے بعد بدبختوں نے تحریف کر کے کہا جی مودت سے مراد فاطمہ کی محبت ہے، یہ کیسی کم عقلی ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہوں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف میری فاطمہ سے محبت کرو۔ بے وقوفو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید بتانے آئے تھے کہ اپنی بیٹی کی محبت کروانے آئے تھے، میری فاطمہ سے محبت کرو بس یہ میں چاہتا ہوں۔ جب تم پر ظالموں قرآن کی تعریف کرتے تم پر اللہ کی پھٹکار، بدبختو، قرآن کو بدل کے رکھتے ہو تم ظالموں۔ الا المودۃ فی القربى، اور میں تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ جتنا کہ بندہ، تم اللہ کے لیے میرے سے محبت نہیں رکھتے، نہ رکھو، وہ نہیں ہے تمہاری میری، لیکن رشتہ داری کا جو حیا ہوتا ہے وہ تو رکھو نا، تم تو اس سے بھی گر گزر گئے ہو، اتنا اتر گئے ہو میری مخالفت میں کہ تم نے جو کوئی رشتہ داری کا حیا ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا، تم نے اتنی اذیتیں دینے پر آ گئے ہو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے اس میں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے، وہ نیکیاں قبول کرنے والا ہے۔ ہم یقولون افترى علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں اللہ نے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اللہ اکبر، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جاننے والا سینے والی باتوں کو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ،
اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ زیادہ کرتا ہے، وہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور زیادہ کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ بندوں کے لیے رزق وافر کر دیتا یہ زمینیں سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ بندوں کو رزق نہیں دیا، کچھ کو دیا، محدود دیا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر ان کو کھلا رزق دے دیتا نا تو زمین پر یہ فساد کرتے ہیں۔ معلوم ہے جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو فساد سے بچانے کے لیے نہیں دیا، اور جس کو دیا اس کو بھی فساد سے بچانے کے لیے دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں مال نہ ملے تو وہ لینے کے لیے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، البتہ وہ زمین میں فساد کرتے۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ اسے رزق کو اتارتا ہے اپنے اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے اس کے بعد کہ جب وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بارش ہونی نہیں، اللہ بارش اتارتا ہے اور وہ پھیلا دیتا اپنی رحمت، اور وہ دوست ہے اور وہ تعریف کیا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو اس میں پھیلا دیے چھپائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ابھی بہت سو سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے، ہر مصیبت پر تمہیں وہ آفت نہیں بھیجتا۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اللہ رب العالمین کو زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دوست اللہ کے سوا نہ مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں پہاڑوں کے مثل چلنے والی۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر چاہے وہ ہواؤں کو روک دے، ہوائیں نہ چلیں گی تمہاری کشتیاں، فَيَضْلَلْنَ رَوَاكِدَ، وہ کشتیاں وہیں کہ وہیں ٹھہری رہ جائیں گی، عَلَىٰ ظَهْرِهِ، سمندر میں، حرکت نہ کر سکیں نہ چل سکیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانی ہے، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور صبر کرنے والے قدردان کے لیے۔ او یوبقہن، یا اللہ ان کو کشتیوں کو سمندر میں ہلاک کر دے، بما کسبوا، وجہ ان کے گناہوں کے، ویعفو عن کثیر، وہ تو بہت سے گناہوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، اور وہ جانتا ہوں لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس جو بھی تم دیے گو یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا یہ فائدہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس آخرت ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش چیزوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے دعوت پر لبیک کہی۔ اقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جب نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، سرکشی پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ کیوں؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، جتنا ظلم آپ پر ہوا اتنا بدلہ لے لو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، بس جس نے درگزر کر دیا اور اصلاح کر دی اللہ پر اس کا اجر واقع ہو گیا۔ اللہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اکثر بدلہ لینے میں ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس لیے زیادتی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں معاف کر دینا ہی بہترین بدلہ ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، البتہ وہ جس نے اپنے پر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیا،
ان پر کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی کوئی ان کو ملامت نہیں کر سکتا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت کا رستہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عَلَى الْأَرْضِ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں بغیر الحق ناحق۔ اولئک لہم عذاب الیم، اور یہ وہ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ وہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ پختہ معاملات میں سے ہے۔ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ پختہ معاملات میں سے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، پر جس کو اللہ گمراہ کر دے اللہ کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب دیکھتے ہیں، يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کیا دنیا کی طرف واپس لوٹنے میں کوئی رستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، آپ ان کو دیکھو گے وہ پیش کیے جائیں گے اس عذاب کے اوپر، جھکانے والے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ذلت کی وجہ سے جھکنے والے ہوں گے۔ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ چپکے آنکھ سے، ٹیڑھی آنکھ سے وہ دیکھتے ہوں گے، جس طرح بندہ چور شرمندہ ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھتا، سر اوپر کر کے نہیں دیکھتا۔ وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامة، ایمان والے کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں، اور دنیا کا نقصان کیا نقصان تھا، نقصان تو اس کا ہوا جس کا آخرت میں نقصان ہوا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم ہمیشگی والے عذاب میں۔ وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم، اور ان کے لیے کوئی دوست بھی نہیں تھے جو ان کی مدد کرتے اللہ کے سوا۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو رستہ ہی کوئی نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم، اللہ کی بات پہ لبیک کہو کہ اس سے پہلے وہ دن آئے، لا مرد له من اللہ، اللہ کے لیے اس دن میں لوٹنا نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہ تمہارے لیے اس سے جائے پناہ ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی اس کے انکار کی کوئی جرت ہوگی۔ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر یہ آپ کی دعوت نہ قبول کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ صرف دعوت دے دو۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، یہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور اگر انہیں مصیبت پہنچے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بڑی ناشکری کرنے والا ہوتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہ، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ جسے چاہے ملا کر دے بیٹے اور بیٹیاں، ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ جسے چاہے اسے بانجھ پیدا کر دے۔ نبیوں میں بھی کئی ایسے تھے کہ جن کی صرف بیٹیاں تھیں، جیسے لوط علیہ السلام، یا کئی ایسے تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف بیٹے ہی دیے تھے، جس طرح کہ اچھا لوط اور شعیب ان دونوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی بیٹیاں تھیں جن کو اللہ بیٹے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹے دیے تھے، یا ان کو ملا کر دے دیتا ہے، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ رکھے، اس سے بچہ ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، کئی ایسے نبی اور کئی ایسے جسے اللہ چاہے بانجھ رکھے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ کئی اولیاء بے اولاد دنیا سے گئے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ساتھ۔ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا سوائے وحی کے، جس پر وحی کرتا ہے اس سے کلام کرتا ہے، وہ بھی کلام کس طریقے سے؟ وحی کے ذریعے، یعنی کہ فرشتے کے واسطے سے، اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، اور یرسل رسولا، یا وہ رسول بھیجتا ہے۔ یہ جو پہلی وحی ہے نا، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اس کا اہل علم نے معنی بھی بیان کیا، نیند کے اندر دل میں، نیند کے اندر الہام کرنا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ
اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے، جس طرح اس نے موسیٰ کی ماں اور ابراہیم کی طرف اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت اشارہ کیا تھا۔ اور من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے جس طرح موسیٰ سے کلام کی، اور یرسل رسول، یا فرشتہ بھیجتا جس طرح سارے نبیوں کی طرف، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم، فیوحی بِإِذْنِ ہی، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ اللہ چاہے، او یرسل، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ اس کے حکم سے وحی کرتا ہے، ما یشاء، جو انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اپنے حکم سے۔ روح سے مراد جبریل امین بھی ہے اور عام وحی بھی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا نبی بننے سے پہلے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم رہنمائی کرتے ہیں نور کے ساتھ جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اے میرے نبی، آپ کے پاس نہ علم غیب تھا، نہ آپ یہ چیزیں جانتے تھے، آپ کو کیا پتہ۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور البتہ آپ ہدایت دیتے ہو سیدھے رستے کی طرف۔ یہاں پر ہدایت دینے سے مراد ہے رستہ دکھانا، چلانا نہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ تعالیٰ کا وہ کہ اسی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار سب معاملات اللہ کی طرف لوٹیں گے۔